اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہوا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تنصیف ہو جائے جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے یہ تمام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنی نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسین اور حسن کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مسرت کی کیا وجہ بیان کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کرا دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی بخشش سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی بس میں پیدا کیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئی زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے
ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ نے دو جماعتوں کو آپس میں ملا دیا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فکر اور تنگدستی میں گزری، باوجود اس کے کہ اہل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اپنی امی کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا، پوچھا کون ہے؟ کہاں ہمیں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے رکھ لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن اور حسین کو نئے کپڑے پہنتے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کہ تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبریل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و تقریر فرماتے تھے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ المسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا کہ آپ مجھے یہ بات کہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو آپ کو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر یعنی عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، آپ تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ تمہارے سروں پر جو یہ تاج ہے یعنی جو ہمارے سروں پر تاج ہے، تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مریم عمر نے یعنی کہ عبداللہ ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارے باپ امیر المومنین ہیں تو حسین کے نانے کی برکت سے ہیں، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے معاف کیا جائے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے
حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام ظہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روزانہ فرماتے اور روانہ فرمانے کے بعد اور وہاں ایک والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔